الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. عزیز طلباء، آپ 12 تک عربی سے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شمار ہوتی ہے ان میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بٹاؤ. تو میں نے یہ آیت اس لیے آپ کے سامنے بیان کی کیونکہ یہاں بھی بر کا لفظ استعمال ہوا ہے. بر کہتے ہیں عربی کے اندر احسان کرنے کو، بھلائی کرنے کو، حسن سلوک کرنے کو. کیونکہ اللہ کا حکم کئی جگہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اچھا برتاؤ کیا جائے اور اس میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا جائے. انسانوں کو خصوصاً مسلمانوں کو اس کی تلقین ہوئی ہے اور تاکید وضاحت کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہاں آپ کے لیے درس الصحابہ میں جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ بر الوالدین ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک یا والدین کے ساتھ بھلائی یا احسان کا سلوک کرنا. جیسا کہ عنوان سے ثابت ہے کہ اس میں نونہالوں کو اللہ پاک اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہے. تو اسی کو موضوع بحث بنا کر آخر پر اس سبق کو مصنف نے اللہ کے فرمانوں جو کہ آخر میں درج ہیں اسی سبق کے اندر پہ ختم کیا ہے. تو یہاں ایک نونہال طالب علم کی زبانی یہ سبق بیان ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جیسے کہ ٹیکسٹ میں ہے ان فضلی ابی و امی علیہ کبیر. ابی یعطف علیہ و یسعی دائما لخیری و اسعادی و یعمل فی النہار و فی اللیل لیوفر لی ما کلی و مشربی و ملبسی و مسکنی و یحرص علی ان أتعلم وأصبح في المستقبل قادرا على كسب رزقي صالحا لخدمة ديني وأمتي ويقضى لنجاحي وفلاحي. فأنا أحب أبي وأحترمه لأن فضله علي عظیم. تو یوں ایک نونہال کی زبانی بیان ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میرے باپ اور میری ماں کا مجھ پر بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے. میرے والد مجھ پہ مہربان ہیں. یعطف یعنی عطف، جذبہ محبت، یعنی میرا باپ مجھ پہ مہربان ہے اور مہربانی جو ہے وہ جذبہ شفقت ہے.
यसअई اور وہ کوشش میں لگا رہتا ہے دائماً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لخیری میری بھلائی کے لیے وسعادی اور میری نیک بختی کے لیے. میرے والد مجھ پہ مہربان ہیں اور وہ میری خیر اور خوش بختی کے لیے ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں. وَيَعْمَلُ فِي النَّهَارِ وَفِي اللَّيْلِ وہ دن رات کام کرتا ہے. لِيُوَفِّرَ لِي مَا كُلِّ وَمَشْرَبِي وَمَلْبَسِي تاکہ مجھے وافر مقدار میں کھانا پینا اور کپڑے میسر ہوں. اور میری رہائش کے لیے بھی کوشش کرتا ہے. وہ مسکنی اور میری رہائش کے لیے یعنی یہاں میں ٹھہرو. وَيَحْرِصُ عَلَىٰ أَنْ أَتَعَلَّمَ اور وہ اس کا متمنی رہتا ہے لالچ کرتا ہے. أَنْ أَتَعَلَّمَ وَأَصْبَحَ فِي مستقبل کہ میں تعلیم حاصل کروں اور مستقبل میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں اپنا رزق کما سکوں اور اپنے دین کی اچھی خدمت کروں اور امت کی اپنے دین اور امت کی اچھی خدمت کروں. اسی لیے مجھے تعلیم دیتا ہے. وہ محنت کرتے ہیں مشقت اٹھاتے ہیں لنجاحی تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. لنجاحی و فلاحی اور میں کامیاب و کامران ہو جاؤں. فَأَنَا أُحِبُّ أَبِي پس میں اسی لیے میں اپنے ابا سے اپنے والد سے محبت کرتا ہوں. وَأَحْتَرِمُهُ اور اس کا احترام کرتا ہوں. لِأَنَّ فَضْلُهُ عَلَيَّ عَظِيمٌ کیونکہ اس کے میرے اوپر بہت زیادہ فضل اور احسان ہیں. دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے اقتباس. دوسرا وہ امی پہلے تو باپ کا ذکر کیا اب ماں کا ذکر کیا. دونوں کو والدین کہتے ہیں جیسے انگلش میں پیرنٹس بولتے ہیں. وَأُمِّي تَتَحَمَّلُ الْعَنَاءَ الشَّدِيدَ مِنْ أَجْلِي اور میری ماں میری پیدائش سے لے کر ہی میرے لیے تکلیف اٹھاتی ہے. آئی ہے. حملتنی فی بطنہا اس نے مجھے اپنی پیٹ میں 9 اشہرن 9 مہینے اٹھایا. اس نے مجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا. وقاصت العلام فی ولادتی اور اس نے میری پیدائش سے ہی میرے لیے تکلیف اٹھائے. وَأَعَانَتْ بِنَظَافَةِ جِسْمِي وَثِيَابِي اور وہ میرے جسم اور میرے کپڑوں کو صاف رکھنے کا خیال رکھتی ہے. وَسَهَرَتْ عَلَيَّ فِي مَرْضِي وہ میرے اوپر جاگتی رہی رات بھر جبکہ میں بیمار تھا. میرے مرض میں وہ رات بھر جاگتی ہوئی رہی. وَقَدَمَتْ مَا تَسْتَطِيعُ فِي سَبِيلِ خَيْرِ اور میری بھلائی و سعادتی اور نیک بختی کے لیے جو بھی قدم اسے اٹھائے جا سکتے تھے اس نے اٹھائے. فَأَنَا فِلْزَةٌ مِنْهَا کیونکہ میں اس کے جگر کا ٹکڑا ہوں. فَلَهَا رُوحِي وَحَيَاتِي فِدَاءٌ پس میری روح اور میری زندگی اس پر فدا. فَكُلَّهُمَا اب دونوں کا ذکر ہے. پس وہ دونوں فَكِلَّهُمَا پس وہ دونوں عزیزاً غال میرے بہت محبوب ہیں مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. غالن علی نفسی
کلاہما عزیزاً غالن علی نفسی، پس وہ دونوں مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، پیارے ہیں. ادا الیہ قربل بے حیاتی، انہوں نے میرے لیے زندگی کا راستہ روشن کیا. وَلَهُمَا مِنِّي كُلُّ الْحُبِّ، بس ان لوگوں کے لیے میری تمام تر محبت، و دعا والوفاء اور وفا. بس ان دونوں کے لیے میری تمام تر محبت، دعا اور وفا ہے. یعنی میری تمام تر محبت انہی کے لیے ہے، میری تمام تر دعا ان کے لیے ہے، اور میری تمام تر وفا انہی کے لیے ہے. واجبی ان احسن الیہما، میرے اوپر یہ فرض ہے، واجب ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کروں. وَعَامِلْ كُلَّ مِنْهُمَا فِي لَيْنٍ وَتَوَادِّ، اور میں وہ سب کچھ کروں ان دونوں کے ساتھ جو نرمی اور توجہ کا معاملہ، یعنی میں ان کے ساتھ پیش آؤں نرمی اور توجہ کے ساتھ. وَلَا أَقْدِمُ عَلَى شَيْءٍ يَغْضِبُهُمَا، اور میں کوئی قدم ایسا نہ اٹھاؤں جو ان کو غصہ دلائے، ان دونوں کو غصہ دلائے. وَأَكُونُ بَارًا بِهِمَا، اور میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں. رفیقاً فی الکبر، بڑھاپے میں ان کا ساتھی بنوں. اور ان اراد بعض مالہما من جمیل علیہ فی صغری، اور میں بڑھاپے میں ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤں، بڑھاپے میں ان کا ساتھی بنوں، اور جو احسان انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا ہے اس کا کچھ حق ادا کروں. تو پھر آخر پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد جو سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل میں آیا ہے، اس سے اس بر والدین کو اللہ کے ارشاد کی مہر لگا دی جاتی ہے، تاکہ کلام میں زیادہ تاکید پیدا ہو جائے. قال تعالی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ تعالیٰ تیرے رب کا، اور اللہ تعالیٰ کا تیرے رب کا وہ فیصلہ آ چکا ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو الا ایاہو، سوائے اس کی. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. تو ایسا احسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بڑھاپے میں ماں یا باپ بیمار ہو جائیں تو رات کو وہ پانی مانگیں اپنے بچے سے یا بچی سے، تو وہ پانی دے کر آئے تو اس نے دیکھا کہ میرا باپ یا میری ماں اس کی آنکھ لگ چکی ہے، تو وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامے ہوئے رہے، اس کی نیند میں خلل نہ ڈالے، جب وہ جاگ جائے تب اس سے پانی پیش کرے. یہ احسان ہے. تو یہی اسی احسان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کہ اپنے اوپر لیے تکلیف اٹھاؤ، ان کو راحت پہنچاؤ. اما یبلغن عندک الکبر، اس آیت کے اس حصے کے اندر بڑھاپے ہی کا ذکر آیا ہے کہ اگر وہ دونوں احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہارے ہوتے ہوئے، فلا تقل لہما اف، بس تم ان کو اف تک بھی مت کہو، اف تک بھی نہ کہو. تو حضرت ابن عباس امام تفسیر ہیں، تو وہ یوں فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اف کا لفظ استعمال کیا ہے. اگر اس سے کوئی برا لفظ ہوتا تو اللہ پاک وہی استعمال کرتے. یعنی بہت برا لفظ ہے یہ کہ آپ ایسا مکروہ کراہت پسند کراہت والا لفظ اپنی زبان پہ مت لاؤ جو تکلیف جو دکھ کی کو ظاہر کرتا ہے, تکلیف کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک نوجوان کے ہوتے ہوئے وہ اپنے والدین کے تقاضوں کو ان کی کو راحت پہنچانے میں جو وہ بار بار اس سے کوئی چیز مانگیں یا ان سے وہ دل برداشتہ ہو کہ یہ مجھے یہ مانگتا ہے وہ چیز مانگتا ہے, یہ کرنے کو کہتا ہے وہ کرنے کو کہتا ہے, پھر ایسا کوئی لفظ نکالتا ہے جس سے اف کا لفظ نکالا ہے کہ میں تنگ آ گیا, تو ان کو اف تک بھی نہیں کہنا چاہیے. کشمیری میں کہتے ہیں ہائے چونتس تنگ, ہائے خدا. تو یہ آہ برنا والدین کے سامنے یہ اللہ کو بہت مقبوض ہے, اللہ کا اس پر غصہ آتا ہے, اللہ کو بہت ناپسند ہے. اس لیے ہمیں اپنے والدین کے سامنے ایسا کوئی لفظ نہیں نکالنا چاہیے جن سے ان کو یہ محسوس ہو جائے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تم کو خدمت کرنے میں یا تمہارا کہنا ماننے میں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, برائی کا لفظ اف کا لفظ نہیں نکالنا بلکہ ان دونوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے رحمت حاصل کرنے کے لیے انکساری کے ساتھ توجہ کے ساتھ ان کے جھکے اپنے پاروں کو ہلاتا رہنا چاہیے ان کے سامنے ان کی فرمانبرداری میں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور اللہ سے یہ مانگنا چاہے کہ اے میرے رب ان دونوں پہ ویسا ہی رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں رحم اور شفقت کا معاملہ کیا ہے. تو یہ تھا بر والدین کے بارے میں, اور اس کو آخر میں ایک نشید فضل الوالدین پہ ختم کیا گیا ہے, نظم کے اندر ختم کیا گیا ہے. تو یہ شعر ایسے ہیں, یا ابی انت حبیبی انت اہل المکرمات, اے میرے ابا آپ میرے پیارے آپ شریف لوگوں میں سے ہیں. انت تسعی للسروری انت تشقی لنجاتی, آپ میری خوشی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور میری نجات کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں. کل شیء تبتغی ان ترانی فی الغداتی, آپ کی سب سے بڑی چاہت سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ آپ مجھے صبح کے وقت دیکھ لیں. اس سے بڑی خواہش اور کچھ نہیں ہوتی ہے ان کو کہ اپنے بچے کو صحیح سالم صحت مند صبح سویرے اس کو دیکھیں, یہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے. کل شیء تبتغی ان ترانی فی الغداتی وَلِأُمِّي كُلَّ فَضْلٍ, اور میری ماں کا میرے اوپر سارا فضل ہے, ساری بلائی ہے, سارا احسان ہے. وہی روحی و حیاتی, پس وہ میری روح ہے اور میری زندگی ہے. انتم ذو سمائی کل نجوم الساطعات, آپ دونوں میرے لیے آسمان کی روشنی کی طرح ہو, آسمان کی روشنی ہو جیسے چمکتے ہوئے تارے. کن نجوم الساطعات,
جیسے چمکتے ہوئے تارے، یعنی ماں باپ کو چمکتے ہوئے تاروں سے تشبیہ دے دی گئی ہے. لکما ما عشت حبی و دعائی فی صلاتی، تم دونوں کے لیے میری محبت جب تک کہ میں زندہ رہوں. وہ دعائن دی فی صلاتی، اور میری دعا نماز میں آپ دونوں کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اتحیات کے اندر پڑھتے ہیں کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پہ کی مغفرت فرما. تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے تمام حکموں کو جو اللہ کی فرمانبرداری کے حکم ہوں، جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ان سب کو ماننے کی، ان حکموں کو ماننے کی جن کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے. اگر اللہ کے نافرمانی کا حکم وہ کرے تو اس میں فرمانبرداری نہیں کرنا ہے. باقی تمام ان کے حکم کو ماننا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. حتیٰ کہ حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ کے والدین مسلمان نہ ہوں، کسی اور خدا نخواستہ کسی اور دین کے ماننے والے ہوں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. ان کے ساتھ بھی اچھا اور بہترین سلوک کرنا ہے. ناروا سلوک ان کے ساتھ بھی نہیں کرنا ہے، ان کے حقوق کو برابر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی، جن کے والدین زندہ ہیں، ان کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا کہنا ماننا چاہیے، ان کو ہر دم خوش رکھنا چاہیے. ان کے جیسے انہوں نے ہمارے خیر کی کوشش کی ہے، ہمارے بچپن کے اندر ہمیں پال پوس کے بڑا کیا ہے، ویسا ہمیں بھی ان کے تمام ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ.